ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ لے لیں، جب آپ خلیفہ بنے تو جب کام کرتے تھے، ایک مرتبہ فیصلے کے لیے کچھ لوگ آئے تو کہا میں ابھی ایک چیز بیچ کے آتا ہوں. عمر ابن خطاب نے کہا تم خلیفہ ہو مسلمانوں کے اور بیچنے جا رہے ہو، اپنا خود کا بزنس کرتے ہو چھوٹا موٹا، کچھ ہم کو کرنا پڑے گا تمہارے لیے. تو کہا پاؤ بکرا تمہارے لیے طے کرتے کہ ہم روز دیں گے، ٹھیک، اور کچھ دینار اس کے عوض طے ہوئے کہ یہ ڈیلی آپ کو دیا جائے گا. ابوبکر صدیق نے کہا میرا خاندان بڑا ہے، پاؤ جو ہے بکرے سے میرا کچھ نہیں ہونے والا ہے، کھانے کے لیے مطلب یہ دیں گے تھوڑا پیسہ. تو کہا آدھا طے کرتے ہیں، تو کہا آدھا بھی بہت کم ہو جائیں گا، خاندان بڑا ہے. تو کہا پھر پون طے کرتے، تو کہا ٹھیک ہے 3/4، مطلب 3/4 اینیمل ڈیلی دیا جائے گا کھانے کے لیے جو ہوگا، اور کچھ پیسے دیے جائیں گے. ابوبکر صدیق نے یوں ہی زندگی گزاری، بہت غربت کی زندگی تھی. یاد رکھیے آپ کی بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم مٹھائی کھائیں گے، تو کہا پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ خلیفہ کی بیوی کہہ رہی ہے مٹھائی کھانا ہے، تو کہا پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ تو ان کی بیوی نے جو روز ملتے تھے نا کچھ درہم، اس میں سے جمع کرنا شروع کیا، اور مہینے کے آخر میں مٹھائی لائی. تو کہا یہ مٹھائی کہاں سے آئی؟ تو کہا وہ جو پیسے روز آتے تھے نا اس میں سے جمع کی. تو کہا اس کا مطلب پیسے اتنے زیادہ آ رہے ہیں جس میں مٹھائی آ سکتی ہے. جا کر فوراً کہا کہ عمر میرا اور وظیفہ کم کر دو، اس لیے کہ مٹھائی آ رہی ہے، اس کی ضرورت نہیں مجھے. وظیفہ اور کم کر دیا گیا. اور جب آپ نے وفات پائی تو وفات سے پہلے ایک وصیت کر دی اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو جتنا پیسہ مجھے بیت المال میں سے دیا گیا ہے، خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری جائیداد بیچ کر سب سے پہلے بیت المال میں واپس وہ سارا پیسہ ڈال دیا جائے. جب آپ کا انتقال ہوا بیت المال میں وہ پیسہ پورا حساب کر کے واپس، چونکہ آپ 2.25 سال ہی حکومت میں رہے، انتقال ڈالا گیا. ابوبکر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہزاروں خطار روتے تھے، اور پھر روتے روتے کہا کہ ابوبکر نے آنے والے سارے خلیفاؤں کو مصیبت میں ڈال دیا. کہ لیا تو صحیح، بتا دیا کہ جائز ہے، مرتے وقت واپس دے کر چلے گئے. اس کا مطلب یہ کہ دوسرے آنے والے خلیفاؤں کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دیا ابوبکر نے. یہ کیسا ممکن نہیں ہوگا نا کہ ہر کوئی واپس کر سکے، ہے نا. کہا مشکل میں ڈال دیا. اتنا تقوی اتنا زہد کی نہیں چاہیے کسی کا، بیت المال کا بھی نہیں چاہیے، لے لو واپس. تو دنیا سے بیزار تھے. لیکن آپ دیکھیے اللہ نے دنیا ان کو دے رکھی تھی. آج ہم دنیا ہی چاہتے ہیں جو ہم کو ملتی ہی نہیں ہے کسی بھی حال میں. تو دنیا سے بے رغبتی یاد رکھیے، یہ بہت اہم چیز ہے. ورنہ دنیا کی اگر رغبت ہم دلوں میں رکھ لیں گے جیسا آج ہمارا حال ہو چکا، اللہ ہم پہ رحم کرے، تو معاملہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. یاد رکھیے بہت مشکل ہے. ہو سکتا ہے یہ دنیا کی رغبت دنیا تو اچھی گزار دے ہماری، یا ہو جائے گزر جائے، لیکن آخرت کہیں نہ کہیں زبردست انداز سے ہماری مار کھا رہی ہے. یاد رکھیے زبردست انداز سے مار کھا رہی ہے.